ہمارا پیڈیاٹرک ہاسپٹل جو ہے چلڈرن کمپلیکس، اس کے ہیڈ ہیں، یہ ہمارے اسپوکس پرسنس ہوں گے. یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ منڈے آن ورڈز ہر روز ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پہ ہر روز آپ کو بریفنگ دیں گے. ایوری ڈے دے ول گیو یو اے بریفنگ. جس بریفنگ کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نخواستہ ہم پبلک سے چھپانا چاہتے ہیں. پبلک کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ مرض یہاں آ چکی ہے، کرونا وائرس یہاں موجود ہے، ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرنی ہے، اور زندہ رہنے کے لیے کیا کیا حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر انفیکٹ ہوئے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا اقدام اٹھانے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس سلسلے میں چیف منسٹر صاحب نے ابھی مجھے بتایا ہے، جب میں ابھی ہماری میٹنگ ختم ہوئی، کہ انہوں نے کہا ہے منڈے آن ورڈز آفٹر دی نیشنل کمانڈ میٹنگ ایک اویئرنیس کیمپین، بہت بڑا اویئرنیس کیمپین لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو حفاظتی تدابیروں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے، ایس او پیز فالو کرنے کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین ہوگا which is going to be led by the چیف منسٹر. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ پرماننٹلی کسی بھی ہسپتال کو، کسی بھی کاروبار کو مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں دنیا میں، امریکہ جیسے بڑے ملک کے اندر لوگ روٹی کھانے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کھانا ملے. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ شکر ہے خدا کا، ٹائملی اقدام ہماری حکومت نے اٹھائے. غریب آدمی پرائرٹی نمبر 1 تھا. لوگوں تک پیسے بھی دیے گئے، ٹو دا پورسٹ آف پور. بہت زیادہ بڑی تعداد میں مخیر حضرات نے کھانے بھی بانٹے. سو اٹ ہیز بین گڈ فار اس. آخری جو آج کا موضوع ہے وہ ہے تھیراپی. یہ ایک ایوالونگ بیماری ہے. کوئی بندہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے دنیا میں، کوئی بندہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے. کوئی فکس جو ہے نا یہ کہ جی یہ علاج ہے اس کا، دیر از نو بڈی این ایکسپرٹ. ہر ملک کے اندر، بڑے ملکوں میں، ایڈوانسڈ ملکوں کے اندر، ہر جگہ باقاعدہ روزمرہ نئی ٹرائلز کی جاتی ہیں، نئی میڈیسنز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. اب اس وقت ہم نے ایک یونیفارم پروٹوکول، جو بڑی مشکور ہوں اپنا پروفیسر محمود شوکت کا، کہ انہوں نے ایکسپرٹس کے گروپ کے ساتھ مل کے ایک یونیفارم پروٹوکول بنایا. اس کی بھی ہم نے آپ کو کاپی دے دی. یہ یونیفارم پروٹوکول ہم پورے پنجاب کے سب ہسپتالوں میں یہ پروٹوکول فالو کریں تاکہ یونیفارم پروٹوکول ہو، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ایکسپرٹس کا جو گروپ ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. اب جیسے آپ کے سامنے ہے، ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے اوپر ہم ایک ٹرائل کر رہے تھے، لیکن ٹرائلز کے جو نتائج باقی دنیا میں آئے وہ اس پہ یہ کہا گیا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو امیجیٹلی، کیونکہ یہ گروپ جو ہے یہ روزمرہ مانیٹر کرتا ہے، انہوں نے امیجیٹلی اس کے بارے میں روک دیا اس کو. اور اس روکنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اب نئی میڈیسنز بھی ٹرائی ہو رہی ہیں. ایک میڈیسن جو ہم جس کو ٹرائل پہ کرنے لگے ہیں، اس کا بڑا مشکل سا نام ہے، نہیں میں بتانے لگی تھی. اس کا نام ہے ٹوسیلیزوماب. میں اسپیل آؤٹ کرنے سے تو آپ کے پاس، سب کے پاس آ گیا. یہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کرونا وائرس لگے تو آپ کا جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے، امیون سسٹم، وہ رسپونڈ کرتا ہے، اور وہ رسپونڈ کر کے سائٹوکائن پروڈیوس کرتا ہے. اور سائٹوکائن ایک انفلیمیٹری پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے تاکہ وہ باڈی کو پروٹیکٹ کر سکے. کچھ لوگوں کے اندر یہ سائٹوکائن سٹارم بن جاتا ہے، یعنی ایک باقاعدہ طوفان کی طرح بنتا ہے. اور یہ پھر جب یہ سائٹوکائن سٹارم بنتا ہے تو یہ صرف پھر یہ نہیں ہوتا کہ وائرس کے پیچھے پڑتا ہے، وہ اپنے سیلز جو ہیں ان کو بھی ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جسم کے جو اپنے سیلز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور سب سے ولنریبل آپ کے لنگ کے سیلز ہوتے ہیں.
اور وہ لنگ کے سیلز جو ہیں ان کو جب وہ ڈسٹروائے کرتا ہے تو پھر لنگز کی کیپیسٹی فار بریدنگ جو ہے دیٹ فنشز آف. اور یہ جو انجیکشن ہے اس سے یہ جو سائٹوکائن اسٹارم ہے اس کو وہ روک دیتا ہے بہت حد تک, اور اس کے بہت اچھے نتائج آئے. ڈاکٹر اسد اسلم صاحب نے یہ استعمال کیا میو میں, اور تقریباً 10 ایسے مریض جو ہائی آکسیجن پہ تھے, they were more than 10 to 15 لیٹرز تک آکسیجن لے رہے تھے, they all responded very well and they 86% recovered. اس بیسس پہ اب ہم باقاعدہ اس پہ پراپر ٹرائل کر رہے ہیں. باقی آپ کے سامنے جس طریقے سے یہ استعمال ہوگی میڈیسن, جو بھی خرچہ ایک چیز کا, جتنا یہ انجیکشن, بیکاز اٹس این ایکسپینسو انجیکشن, اس کی قیمت کوئی تقریباً ڈوز کی 1,20,000 روپے کے قریباً تھی, 1,20,000. گورنمنٹ نے اس کو پروکیور کر لیا ہے فار آر سیریس پیشنٹس, اور جس پہ استعمال ہوگی باقاعدہ وہ بھی ویب سائٹ پہ اس کی انفارمیشن کہ فلاں پیشنٹ پہ, وی ول ناٹ بی نیمنگ پیشنٹس, لیکن اتنے پیشنٹ پہ استعمال ہوئی ہے, تاکہ کنزمپشن جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے. آخری چیز جو تھی جس پہ بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ پلازما تھراپی کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, کیونکہ پلازما تھراپی بھی ایک ٹرائل ہے. وہ ٹرائل جو ہے وہ ڈریپ نے ایکسیپٹ کی تھی طاہر شمسی صاحب کی, اس کے بیسس پہ ہم ان کے ساتھ مل کے یہاں ٹرائل کر رہے ہیں. ٹرائل کے لیے سب سے پہلا اقدام جو ہے, وہ قدم جو اٹھایا ہم نے, وہ ڈونرز کو جو ریکور کر رہے ہیں وہ ڈونرز کو کانٹیکٹ کیا. اب تک کوئی تقریباً 200 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا, جس میں سے 37 لوگوں نے ایگری کیا, اور ایگری کر کے وہ اپنا پلازما دینے کو تیار ہیں. جب یہ پلازما ہم لیں گے ان سے, باقاعدہ اس مریض کی دوبارہ اسکریننگ ہوگی, ان کی اینٹی باڈیز کو دیکھا جائے گا, کسی اور انفیکشن تو نہیں ہے, ہیپاٹائٹس وغیرہ وہ اسکرین آؤٹ کیا جائے گا, پھر ان کا پلازما لے کے ہم سٹور کر کے, اور انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر پلازما تھراپی بھی بطور ٹرائل, میں ریپیٹ کر رہی ہوں, دس از بطور ٹرائل استعمال ہوگی. یہ ساری باتیں آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھی کہ جتنی ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا. نمبر آف کیسز آپ کے سامنے بڑھ رہے ہیں. آج وی ہیو گون ابو 20,000 یہاں پنجاب کے اندر. نمبر آف ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں. نیچرلی انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا جو ہے وہ بھی زیادہ, مطلب انفیکٹیوٹی جب آپ نے کسی قسم کے SOPs نہیں آبزرو کیے, اور عید بھی ہم نے کھلا کے منائی, تو اب نمبر آف کیسز کا تعداد بڑھ رہی ہے. جب آپ کے نمبر آف کیسز کی تعداد بڑھے گی تو نمبر آف سیریس کیسز جو ہیں ان کی بھی تعداد بڑھے گی. لیکن ہم صرف آپ کی وسادت سے لوگوں کو